الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Respected مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین و مومنات، شہر رمضان الکریم اپنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور دن بدن یہ لمحات جو توبہ کرنے کے ہیں وہ ہم سے اب دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو آخری عشرہ آ گیا ہے، 19 ماہ رمضان سے لے کے آخر تک، اس کے اندر ہمیں اپنی تقدیریں لکھوانی ہیں اور اچھی تقدیریں لکھوانی ہیں. اس کے اندر ہم نے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے. اسی عشرے کے اندر ہم نے شب قدر کی رات اپنے گناہ بخشوانے ہیں اور پروردگار عالم کی نزدیکی ہم نے حاصل کرنی ہے. پروردگار عالم انسان کو ہمیشہ اچھائی کی طرف دیکھنا پسند کرتا ہے، لیکن کچھ انسان ایسے بھی ہیں کہ جو برائی تو خود کرتے ہیں لیکن لگا دیتے ہیں کہ مالک کی مرضی ایسے ہی تھی. نہیں، مالک کی مرضی، مالک نے تمہیں آزاد پیدا کر دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، اب جائیں آپ، اچھا کریں گے اچھا اجر ملے گا، برا کریں گے برا اجر ملے گا. لیکن خداوند متعال کے دوست وہی ہیں کہ جو اچھے اعمال بجا لاتے ہیں. پروردگار کے دوست وہی ہیں کہ جو نیک کام کرتے ہیں، جو دوسروں کے عیبوں کو چھپاتے ہیں. اللہ کی ایک صفت ہے نا، اللہ ستار العیوب ہے، یعنی عیبوں کو چھپاتا ہے. آپ ہم اگر اپنے گریبان میں جھانک کے یہ دیکھیں کہ ہمارے جتنے گناہ ہیں، جتنی ہماری خطائیں ہیں، جتنی ہماری لغزشیں ہیں، اگر خدا ان سے پردہ اٹھا دے تو ہم زمانے کے سامنے کتنے رسوا ہو جائیں گے. ہم کیا منہ دکھائیں گے زمانے والوں کو، ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو، ماں باپ کو، سماج والوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ایسے کارنامے ہمارے ہیں. لیکن خدا ستار العیوب ہے، اس نے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، ہماری کوتاہیوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. جب ہماری عیبوں کی، ہماری کوتاہیوں کی حد ہو جاتی ہے، اس وقت پروردگار پھر ہماری تھوڑی سی رسی کھینچنے کے لیے اس کو اٹھا دیتا ہے کہ ذرا تجھے بھی کچھ سمجھ بوجھ آ جائے، تجھے بھی کچھ تو عقل آ جائے کہ میرا پروردگار اوپر بیٹھا ہے. زمانے کے سامنے ہمیں کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کوئی اگر دیکھے گا تو ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں کتنی شرم آئے گی، اسے بھی شرم آئے گی، حیا آئے گی. لیکن ہمیں یہ حیا نہیں آتی کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اوپر نگاہیں رکھے ہوئے ہے اور وہ ہمارے سامنے ہے، ان سے ہمیں شرم نہیں آتی. یہ جو لیفٹ رائٹ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں ہمارے نامہ اعمال کو، ان سے ہمیں شرم نہیں آتی. برائی کی دعوت دینے والوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، اچھائی کی دعوت دینے والے کو ہم گالیاں بکتے ہیں.
یہ تو شیطان کرواتا ہے. محبتیں بانٹنے والے کم لوگ ملتے ہیں، نفرتیں بانٹنے والے ہزاروں مل جائیں گے. آج اگر کوئی اتحاد بین المسلمین کی بات کر دیتا ہے تو زمانہ اسے پتھروں سے مارتا ہے، خواہ وہ سنی ہے، خواہ وہ شیعہ ہے، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے. کیوں؟ لوگ محبت سے بڑھ کے نفرتوں کو پسند کرنے لگ گئے ہیں. لوگوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی راہ کو چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ کو چھوڑ دیا ہے. اب اگر کوئی آپ کو ایک کرنے کی بات کرتا ہے تو لوگوں کی نظر میں وہ بہت بڑا وہی ہے. بس میں کیا کروں، اب الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتے. لیکن جو آپ کو محبتیں بانٹنے والے مل جاتے ہیں نا، اس کی آپ قدر کریں، ان کی آپ عزت کریں، ان کی آپ ریسپیکٹ کریں. کیوں؟ زمانے میں بیماریاں تو بہت ہیں، علاج کم ہے. تو جو علاج ہے اس سے دوری نہ ہو، اس سے نفرت نہ ہو. اللہ ستار العیوب ہے. جو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلدی رسوا نہیں کرتا. وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ 7 گھنٹے تک بندے کے گناہوں کو نہ لکھیں کہ شاید وہ توبہ کر لے. 7 گھنٹے کے بعد فرشتے گناہ کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، مگر آخر عمر تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. خدا نے توبہ کے لیے صرف ندامت کی شرط رکھی ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا میں اپنے گنہگار بندوں کو رسوا نہیں کرتا، اسی طرح وہ آخرت میں بھی اس کو رسوا نہیں کرے گا. قیامت میں وہ جس گناہگار کے گناہوں سے درگزر کرنے کا ارادہ فرمائے گا، اس کے گناہوں سے مخلوق کو آگاہ نہیں کرے گا، بلکہ براہ راست گناہگار سے کہے گا کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا. بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا. اس وقت اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں جو گناہ لکھے ہیں اس کو مٹا دو اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دو. یہ اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور اس کا نامہ اعمال لوگوں کے سامنے پیش کرو. جب لوگ اس کے نامہ اعمال دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے یہ شخص کیسا ہے، یہ شخص کیسا ہے جس نے اتنے گناہ بھی کیے. یہ کیسا شخص ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں کیا، چونکہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. انسان کو بھی خدائی صفات کا مظہر ہونا چاہیے. جس طرح اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں کا چھپانے والا ہے، اسی طرح انسان کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں کی خطاؤں پر پردہ ڈالے، ان سے بدگمان نہ ہو، ان کے عیب تلاش نہ کرو، پھر اور گناہوں کو بنیاد بنا کر ان کی غیبت نہ کرے اور ان کو سر عام رسوا نہ کرے. اللہ تعالی اپنی پاک اور مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اے ایمان والوں، بہت گمان سے احتراز کرو، گمان نہ کرو کہ بعض گمان گناہ ہے، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اکبر. اس سے تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور خدا سے ڈرتے رہو. بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یعنی پروردگار عالم جب خود ستار العیوب ہے اور وہ خود پسند نہیں کرتا کہ دوسروں کے عیبوں کو باہر نکالا جائے،
تو تم جب اللہ کی مخلوق کے عیبوں کو باہر نکالتے ہو تو کیا وہ پسند کرے گا؟ قطعا نہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں برائی کو فروغ ملے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے. پھر ویل، ہر آدمی، ہر بچے نے یہ سورہ یاد کر رکھی ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الی آخر الذی جمع مالا وعددا الی آخر. خرابی ہے ہر تانا زن اور عیب جو کے لیے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ یہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا. ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا. اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک چڑھ جائے گی. وہ آگ ان کے اوپر گھیر دی جائے گی اور لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص مؤمن کے متعلق ہر دیکھی اور سنی ہوئی بات بیان کرے، وہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ کی آیت کے ضمن میں شامل ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں جان لو اپنے مؤمن بھائی کی غیبت کرنا جو آل محمد کا شیعہ ہو مردار کھانے سے بھی بڑا حرام ہے. یعنی اس سے بڑا کیا حرام ہوگا؟ اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا؟ اس سے بڑی کیا سزا ہوگی کہ جو اللہ غیبت کرنے والے کو دے رہا ہے. اے اللہ، ہم نے تو سارا دن غیبتیں کی ہے، ساری زندگی ہم نے غیبتیں کی ہیں، ہم نے اپنے مومن بھائیوں کی برائیاں کی ہیں، ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی برائیاں کی ہیں. اے مالک، تو شہر رمضان تیرا مہینہ ہے، تیرا کریم مہینہ ہے، تو کریم ہے، تو ارحم الراحمین ہے. مالک ہماری زبانوں کو پاک فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. استغفر باللہ. غیبت زنا سے بھی بڑھ کے اس سے بھی بڑا گناہ ہے. کیونکہ زانی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، جبکہ غیبت کرنے والے کی اس وقت تک بخشش نہیں ہوگی جب تک دوسرا فریق، دوسرا گروہ اسے معاف نہ کر دے گا. اے بھائیوں اور بہنوں، ایک دوسرے کی غیبت سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں پناہ لینی چاہیے غیبت سے. کیونکہ اگر کوئی مومن کسی کی غیبت کرے گا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ سامنے والا اسے معاف نہ کر دے. اگر کسی سے گناہ ہوا ہے، اپنے مومن بھائیوں کو، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو معاف کر دو. رسول مقبول کا یہ فرمان بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے کہ زناکار کی زنا کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتا جب تک اسے دوسری فریق معاف نہ کر دے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کی غیبت کرے اور اس کا وہ عیب بیان کرے جو اس میں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں جمع نہیں کرے گا. اور اگر کوئی کسی مومن کی غیبت کرے اور ایسا عیب بیان کرے جو اس میں موجود نہ ہو تو اس کا رابطہ اس مومن سے ٹوٹ جاتا ہے اور غیبت کرنے والا دوزخی بن جاتا ہے. وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا جو کہ سب سے برا ٹھکانہ ہے. شیعان علی، غیبت کرنے سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ اے میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں،
ہمیں غیبت سے کیا مل جائے گا؟ نہ تو ہماری زبان میٹھی ہونے والی ہے، نہ ہمیں کچھ ملنے والا ہے سوائے عذاب کے۔ کیا مل جاتا ہے غیبت کر کے؟ یعنی جب ہم دوسرے مومن بھائی کی غیبت کرتے ہیں تو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں، سوائے اس زبان کا ایک جو چٹخارا ہے، جو چسکا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے پورا ہو جاتا ہے شاید۔ اس کے علاوہ کچھ بھی پورا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ملتا، ماں سوائے کہ عذاب الہی مل جائے، ماں سوائے کہ جہنم میں نچلے درجوں میں اس کو ٹھکانہ مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جھوٹا ہے جو اپنے آپ کو حلال زادہ کہتا ہے اور غیبت کے ذریعے لوگوں کا گوشت کھاتا ہے۔ غیبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ دوزخ کے کتوں کی غذا ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اے اللہ تجھے تیری رحمان و رحیم ہونے کا واسطہ، تجھے شہر رمضان کی کریمی کا واسطہ، مالک ہمیں رسوا نہ کرنا، ہم سے جو غیبتیں ہوئی ہیں ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے بھائی بہنوں کو جنہوں نے ہماری غیبتیں کی ہیں ہم ان کو شہر رمضان میں معاف کرتے، مالک ان کو بھی معاف فرما دے۔ ہمیشہ بڑا دل رکھیے، ہمیشہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیے تو اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا۔ میں کوئی ضعیف روایتیں نہیں پڑھ رہا، کیونکہ ایسی روایتیں ہم کو پسند نہیں آتی ہیں، ایسی چیزیں ہم کو پسند نہیں آتی جو ممبر سے بیان کی جاتی، بلکہ بعض دفعہ میرے ساتھ خود ذاتی طور پہ ایسا ہو چکا ہے کہ میں ایسی چیزیں بیان کر رہا ہوں اور نیچے سے لوگوں نے کہا یہ مجلس پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ یعنی لوگوں کو قرآن سننا پسند نہیں آتا، لوگوں کو حدیث سننا پسند نہیں آتا۔ خدارا اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ منع کریں، لیکن قرآن کی یا حدیث کی یا روایت کی تذلیل مت کیجیے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، اللہ نہیں چاہتا کہ تم اتنے بڑے گناہ کر دو کہ پھر اس کی معافی ہی نہ ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کو وحی ہوئی کہ غیبت کرنے والا اگر توبہ کر لے تو وہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور اگر توبہ نہ کرے تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا اہل ایمان کی لغزشوں کو آشکار نہ کرو، جو ایسا کرے گا اللہ اس کا پردہ فاحش کر دے گا اور وہ رسوا ہو جائے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو۔ یعنی لب لباب یہ ہے کہ غیبت کرنے کی معافی جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور سب سے بڑا گناہ جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں، جسے ہم سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ غیبت ہی ہے۔ ہم لوگ بیٹھتے ہیں، کسی کی فضیلت بیان کرنا ہمیں نصیب نہیں ہوتی ہے، نہ محمد و اہل بیت محمد کی اور نہ ہی لوگوں کی، لیکن بیٹھتے ہی کسی کے عیب نکال کے، کسی کے گھر کے پردے اٹھا کے کسی کے عیب جوئیاں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ دین مصطفیٰ میں غیبت سے منع فرمایا ہے، دین مصطفیٰ میں غیبت سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے بڑی حدیث اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو وحی کی کہ غیبت کرنے والا اگر توبہ کر لے تو وہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور اگر توبہ نہ کرے تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہم سب کو غیبت کرنے سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے مومن بھائیوں بہنوں نے، مسلمان بہن بھائیوں نے جو ہماری غیبتیں کی، مالک ان کو معاف فرما، ہم ان کو معاف کرتے ہیں دل سے۔ یا اللہ اس امام برگاہ امامیہ شاہ نجف پیرس فرانس کو آباد و شاد فرما۔ یا اللہ اس کرونا مرض سے تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، عالم انسانیت کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں دین حق مبین کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو لائق پرہیزگار، متقی، نیک اور صالح بنا۔
یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری عبادت گاہوں کی رونقوں کو، ہماری مساجد کی رونقوں کو بحال فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا میرا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. دنیا میں ہمیں محبت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما. موت کے وقت قبر میں یوم القیامہ شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما. یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام مالک ہم سب پہ اپنے خصوصی رحم و کرم کا نزول فرما دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پریشان حال مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے انصاروں میں شامل فرما. یا اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.